اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام کے تمام جو ابحاث ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کی خدمت میں سوال کیے جائے اور ان کے درست اور صحیح جوابات حاصل کیے جا سکے۔ ایک بحث جو نہایت ہی مہم ہے وہ بحث غیبت ہے، اور بحث غیبت ایک ایسی بحث ہے کہ اس میں کافی سارے لوگ جو اعتقاد میں کمزور ہوتے ہیں وہ اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ امام کی ایک ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری وہ ہدایت کرنا، یہ امام کی ذمہ داری ہے، چونکہ حدیث میں بھی وارد ہوا کہ میرے بعد 12 مہدی ہوں گے، یعنی ہدایت کرنے والے ہوں گے۔ تو ایک طرف غیبت ہے اور دوسری طرف لوگوں کی ہدایت بھی ضروری ہے۔ اسی سوال کو انشاءاللہ العزیز آج کے ہمارے معزز مہمان سے ان کی خدمت میں رکھیں گے، اور وہ اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج کے ہمارے مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سمیع حسین نجفی صاحب ہمارے ساتھ نجف اشرف سے موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی بالکل، جی فرمائیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی مصروفیات اور دروس کے باوجود آپ نے ہمیں یہ خدمت کا موقع فراہم کیا، اور انشاءاللہ العزیز مومنین بھی آپ کے علم اور معلومات سے استفادہ فرمائیں گے۔ شکرا اللہ تعالی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی گفتگو ہم کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ مہدویت میں ایک چیز جب بحث مہدویت ہوتی ہے تو اس میں غیبت جو ہے ایک مہم موضوع ہے، اور دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو امام کی جو ذمہ داری ہے لوگوں کو ہدایت کرنا بھی ہے، تو ایک طرف غیبت، دوسری طرف ہدایت کی ذمہ داری جو امام کے اوپر ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام جو کہ غیبت کے پردے میں ہے۔ تو اگر سوال کچھ اس طرح کر لوں آپ کی خدمت میں تو بہتر ہوگا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت اور لوگوں کی ہدایت، یہ دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ یعنی غیبت میں رہ کے لوگوں کی ہدایت یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ جی دیکھیے، بالکل اچھا سوال ہے کہ اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذمہ داری لوگوں کی ہدایت کرنا ہے، اور دوسری طرف امام زمانہ غیبت کبریٰ میں ہے، تو آخر یہ دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، سب سے پہلے میرے خیال سے اس سوال کے جواب کو سمجھنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اصل میں مفہوم غیبت کیا ہے، صحیح، غیبت کا مطلب کیا ہے، غیبت کے معنی کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ سوال اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک ہم مفہوم غیبت اور غیبت کے معنی کو نہ سمجھیں۔ یقیناً، اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں جو غیبت کا مطلب عدم سے کرتے ہیں، یعنی غیبت یعنی نہ ہونا۔ جی بالکل بالکل۔ اگر غیبت کا مطلب عدم ہے اور غیبت یہ ہے کہ امام غائب ہے یعنی امام موجود نہیں ہے، تو پھر تو یہ سوال بنتا ہے کہ جی اگر کوئی شخص موجود نہیں ہے تو وہ کس طریقے سے لوگوں کی ہدایت کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اصل مطلب جو غیبت کا ہے وہ یہ ہے کہ غیبت کا مطلب عدم نہیں ہے، صحیح، بلکہ غیبت کا مطلب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جانا ہے، سبحان اللہ، ظاہر نہ ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے ہم
امام زمانہ کے ظہور کے منتظر ہیں، امام زمانہ کے حضور کے منتظر نہیں ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، جی بالکل، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ جی ہم لوگ امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں، حضور کا نہیں، ورنہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ الحمدللہ امام زمانہ حاضر ہیں۔ بے شک، بے شک، جی یہ سوال اس وقت بنتا جب ہم یہ کہتے کہ امام زمانہ حاضر نہیں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ کہ نہیں، امام زمانہ حاضر ہیں۔ بے شک، ہاں وہ لوگوں کی نظروں سے اجھل ہیں، ہم ظہور کا انتظار کرتے ہیں، امام زمانہ کے حضور کا نہیں انتظار کرتے، ورنہ امام زمانہ حاضر ہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ وہ کیسے حاضر ہیں، تو یہی بات ہے کہ آپ دیکھیے بہت سی چیزیں اس کائنات میں ہیں کہ جو حاضر ہیں مگر ظاہر نہیں ہیں۔ جی میں لوگ اپنے سامعین کے سمجھنے کے لیے مثال پیش کروں، آپ دیکھیے ہوا حاضر ہے پر ظاہر نہیں ہے، سبحان اللہ، کیا ہم ہوا کے منکر ہیں؟ بالکل نہیں۔ اس طریقے سے جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ 70,000 فرشتے قبر امام حسین کے نزدیک حاضر ہیں مگر ظاہر نہیں ہیں، ظاہر نہیں ہے، جی روح حاضر ہے پر ظاہر نہیں ہے، جی بالکل ایسے یہ دو ملائکہ جو انسان کے نام اعمال کو لکھتے ہیں یہ حاضر ہیں مگر ظاہر نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جو حاضر ہیں مگر ظاہر نہیں ہے، لیکن امت مسلمہ کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے وجود کا انکار کر رہا ہو۔ جو جب ہم ان چیزوں کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ یہ چیزیں ظاہر نہیں ہیں، تو پھر آخر کیا مسئلہ ہے کہ امام زمانہ اگر ظاہر نہیں ہے اور حاضر ہے تو اس میں اشکال نہیں ہونا چاہیے؟ جی بے شک، عقل کا تقاضا ہے۔ ہمارے پاس بہت سی چیزیں ایسی ہیں بالکل کہ جو حاضر ہے مگر ظاہر نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں مثالیں پیش کی۔ جی بالکل، جی اور بہت سی حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جس میں یہ چیز صاف صاف ملتی ہے کہ امام زمانہ باقاعدہ طور پر حاضر ہیں، اور بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ حدیثوں میں ذکر ملتا ہے کہ امام زمانہ حاضر ہوتے ہیں۔ خاص طور سے آپ دیکھیے جیسا کہ موسم حج کے حوالے سے حدیثوں میں ملتا ہے، خود شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ امام زمانہ ہر سال موسم حج میں حاضر ہوتے ہیں اور مناسک حج کو انجام دیتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے، بے شک۔ جی میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں، محمد بن عثمان سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ان صاحب ھذا الامر یحضر الموسم کل سنہ، سبحان اللہ، کہ امام زمانہ ہر سال حج میں حاضر ہوتے ہیں۔ فَيَرَى النَّاسَ وَيَعْرِفُهُمْ، اور امام زمانہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کو پہچانتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَكِنْ لَا يَعْرِفُونَهُ، لوگ بھی امام زمانہ کو دیکھتے ہیں لیکن لوگ امام کو نہیں پہچان پاتے۔ سبحان اللہ، واہ، بالکل یہی وجہ ہے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا اور حدیثوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو اکثر لوگوں کی زبان پر یہ کلمات ہوں گے کہ ہم نے تو انہیں دیکھا ہے، ہم نے انہیں دیکھا ہے۔ تو انسان امام زمانہ کو دیکھتا ہے پر انہیں پہچان نہیں پاتا۔ تو عزیزان گرامی، سب سے اہم چیز یہ ہے سمجھنے کی کہ غیبت کا مطلب عدم نہیں ہے، غیبت کا مطلب نہ ہونا نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگوں کے ذہن میں غیبت کا یہ عنوان ذہن میں ہے، الیاذ باللہ، غیبت یعنی امام زمانہ الیاذ باللہ کسی قیدی کی مانند کسی جگہ پر قید ہے۔ جی بالکل ایسی ہے، جب پروردگار عالم انہیں اجازت دے گا تب وہ تشریف لائیں گے۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ امام زمانہ ہمارے ہی بیچ میں موجود ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، ہمارے مشکلات کو حل فرماتے ہیں۔ آپ حدیث میں دیکھیے، حدیث میں باقاعدہ طور پر ملتا ہے کہ اگر ہم لمحے بھر کے لیے بھی اپنے شیعوں سے اپنے نظر کرم کو ہٹا لیں تو یہ دنیا ہمارے شیعوں کو ختم کر دے۔ جی بے شک، سبحان اللہ، امام زمانہ باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ یہ فکر ہی غلط ہے کہ امام زمانہ الیاذ باللہ کسی صحرا میں گشتہ ہیں اور پھر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام زمانہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے روایتوں میں ہے کہ کربلا میں حاضر ہوتے ہیں، زیارت کرتے ہیں عاشور کے دن۔ اس طرح کی بہت سی روایتیں ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر حضور امام کے اوپر دلیل ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں غیبت کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا۔ غیبت کا مطلب عدم نہیں ہے، بلکہ غیبت کا مطلب حضور ہے۔ غیبت کا مطلب لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو جانا، لوگوں کو دکھائی نہ دینا۔ اب رہا سوال یہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ غائب ہیں تو لوگوں کی ہدایت کس طریقے سے کرتے ہیں؟ جی بالکل۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے یہ وہ سوال ہے کہ یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، بلکہ زمانہ معصومین میں بھی جب ائمہ معصومین اپنے اصحاب کے نزدیک امام زمانہ کا ذکر کرتے تھے اور آپ کی غیبت کا تذکرہ ہوتا تھا تو لوگ معصومین سے سوال کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ روایت میں ہے
کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب کے درمیان امام زمانہ کی غیبت کا ذکر کیا. تو پیغمبر اسلام کے بہت جلیل القدر صحابی ہیں. کون صحابی کا نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری. جی بالکل. آپ سے روایت ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے امام کی غیبت کا ذکر کیا تو جابر ابن عبداللہ انصاری آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے پیغمبر اسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ هل ينتفع الشیعہ بالقائم فی غیبتہ. صحیح. اے اللہ کے رسول، اگر امام غائب ہوں گے تو کیا شیعہ امام سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ دیکھیے گا یہ اس سوال کا جواب ہے جو آپ نے فرمایا. جی بالکل. جابر ابن عبداللہ انصاری جلیل القدر صحابی ہیں. پیغمبر اسلام سے سوال کرنے کے یا رسول اللہ کیا لوگ پیغمبر اس امام غائب سے استفادہ کر سکیں گے؟ شیعہ کس طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے؟ تو پیغمبر اسلام نے جواب دیا تھا فقال اے والذی بعثنی بالنبوہ انہم لینتفعون بہ ویستضیئون بنور ولایتہ فی غیبتہ. امام رسول اسلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ جس نے مجھے نبوت عطا کی ہے، بے شک لوگ امام زمانہ کی غیبت سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور ان کے نور ولایت سے منور ہوں گے. رسول اللہ نے فرمایا اب سوال یہ کہ کس طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے؟ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کانتفاع الناس بالشمس وان جللها السحاب. سبحان اللہ. رسول اسلام فرماتے ہیں کہ لوگ امام زمانہ کی غیبت میں امام سے اس طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے جس طریقے سے بادلوں کے پیچھے پوشیدہ سورج سے زمانے کے لوگ استفادہ کریں. بے شک بے شک. یہ ایک روایت ہے. اس طریقے سے آئیے دوسری روایت اسی طریقے کی جو ہے وہ چھٹے امام کے زمانے میں، چھٹے امام کے صحابی ہیں سلیمان اعمش. ان سے روایت ہے کہ چھٹے امام کے نزدیک میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، امام کی خدمت میں تھا کہ امام نے فرمایا کہ لم تخل الارض منذ خلق اللہ آدم من حجت اللہ. امام فرماتے ہیں کہ جب سے پروردگار عالم نے اس زمین کو پیدا کیا ہے زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی. جی سبحان اللہ. ہمیشہ اس زمین پر کوئی نہ کوئی حجت خدا کی شکل میں کوئی ذات موجود رہی. اور میں نے جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ پروردگار عالم کے نہایت انتظام کی دلیل ہے کہ اللہ نے پہلے حجت کو خلق کیا جناب آدم کی شکل میں، اس کے بعد ہدایت پانے والوں کو خلق کیا. تو اب وہی مسئلہ ہے کہ جو پروردگار ابتداء کائنات میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ ہدایت پانے والے موجود رہیں لیکن ہدایت دینے والا موجود نہ رہے، تو وہ پروردگار آج کے زمانے میں یہ کیسے قبول کر سکتا ہے کہ کوئی ہدایت پانے والا موجود اور ہدایت دینے والا موجود نہ ہو؟ البتہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بہرحال امام نے کیا فرمایا؟ امام فرما رہے ہیں کہ زمین کو جب سے اللہ نے خلق کیا ہے تب سے یہ کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی. اس زمین پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی حجت خدا موجود ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ہاں ظاہر مشہور اور غائب مستور. اس حجت خدا کی دو طرح کے ہیں، یا تو وہ حجت خدا لوگوں کے درمیان ظاہر ہے اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، یا پھر یہ نہیں، وہ حجت خدا لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، غائب. جی بے شک. اس کے بعد ولا تخلو، امام فرماتے ہیں کہ یہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی الا ان تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. سبحان اللہ. اب یہاں پر سلیمان جب سلیمان نے آمش نے یہ سوال سنا تو فرماتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام سے بڑھ کر سوال کیا کہ اے اللہ یبن رسول اللہ فکیف ینتفع الناس بالحجۃ الغائب المستور. اے اللہ، اے یبن رسول اللہ، اگر امام غائب ہوں گے تو لوگ امام غائب سے، حجت غائب سے کس طریقے سے استفادہ کر سکتے؟ جی صحیح. جی دیکھیے اگر سوال کی نوعیت دیکھا جائے تو یہ وہی سوال ہے کہ جو نبی کے زمانے میں جابر ابن انصاری نے کیا. جی دقیقاً بالکل. یہاں سلیمان اعمش کر رہے ہیں چھٹے امام سے یہ سوال کہ یا ابن رسول اللہ، یہ پھر جب امام غائب ہوں گے تو لوگ امام سے کس طریقے سے استفادہ کریں گے؟ تو امام نے وہی جملہ فرمایا کہ جو نبی کی زبان پر جاری ہوا تھا. امام فرماتے ہیں کما ینتفعون بالشمس اذا سطرها السحاب. اللہ اکبر. لوگ امام غائب سے اسی طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں گے جس طریقے سے وہ بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج سے استفادہ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. یہ دوسری حدیث. اس طریقے کی یہ تیسری حدیث. میں کیوں مکرر طور پہ حدیثوں کا ذکر کر رہا ہوں؟ تاکہ اگر کوئی کسی سوال کا جواب زبان معصوم سے ہمیں مل جائے تو دل کو زیادہ اطمینان ہو. جی بے شک بے شک. مولا توفیقات میں اضافہ کریں. تیسری حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ حدیث خود امام زمانہ سے ہے. فرماتے ہیں کہ امام زمانہ نے خود اپنی توقیع میں اس سوال کا جواب دیا ہے.
کیونکہ یہ وہ سوال ہے کہ جو عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر امام غائب ہے تو پھر وہ کیسے لوگوں کی ہدایت کریں گے. یہی سوال کسی نے امام زمانہ سے کیا تھا. کب؟ جب امام غیبت صغرا میں تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ غیبت صغرا کے زمانے میں امام کا لوگوں سے بہرحال رابطہ تھا وکلا کے ذریعے سے. تو کسی نے وکیل کے ذریعے سے امام زمانہ سے یہی سوال کیا تھا. تو امام زمانہ نے جواب میں فرمایا تھا، اسحاق ابن یعقوب کے جواب میں فرمایا تھا وَأَمَّا وَجْهُ الْإِنْتِفَاءِ بِي فِي غَيْبَتِي فَقَلْ انتفاء بالشمس اذا غیبها عن الابصار السحاب. امام فرماتے ہیں، یہ توقی امام خود امام فرما رہے ہیں کہ میری غیبت میں مجھ سے استفادہ اور مجھ سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ وہی ہے، اسی طریقے سے لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس طریقے سے بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج سے. جی بے شک بے شک. جی تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، دیکھیے 3 زبانیں معصوم ہیں کہ جنہوں نے اس سوال کا جواب دیا ہے. اور دیکھیے تینوں میں جو تشبیہ ہے وہ امام غائب کی تشبیہ بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج سے. جی بے شک. تو یہاں ایک بات تو طے ہے کہ یہ وہ ذوات مقدسات ہیں کہ جہاں پر چہرے بدل جاتے ہیں لیکن کلام کبھی نہیں بدلتا. سبحان اللہ. بے شک. یہ ایک بات. اور دوسری بات جو غور کرنے والی ہے کہ جو انسان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ زبان معصوم نے امام غائب کی جو تشبیہ دی ہے وہ سورج کے ذریعے سے. جی ہو سکتا ہے کہ سامعین میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آخر چاند سے کیوں نہیں تشبیہ دی گئی. جی کہا جاتا ہے کہ چاند سے جیسے لوگ استفادہ کرتے ہیں. تو عزیزوں اس کے لیے علماء نے کچھ چیزیں نقل کی ہیں سورج کے حوالے سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حدیث میں امام غائب کی مثال بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج کے ذریعے سے دی گئی. تو سب سے پہلا جو جواب وہ یہ ہے کہ چونکہ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے، سورج کا جو نور ہوتا ہے وہ ذاتی ہوتا ہے اور چاند کا نور ذاتی نہیں ہوتا بلکہ وہ کسبی ہوتا ہے. وہ چاند اپنے نور کو سورج سے کسب کرتا ہے. جی بے شک. آج کے جدید نظریات بھی یہی ہے. جی امام بھی وہ ہوتا ہے. جی کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ جی میں نے کہا وہی آج کی جدید جو سائنس کی وہ ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کی جو چاند کی روشنی جو ہے وہ دوسرے سے لیتے ہیں. جی بسم اللہ کیجیے. جی 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 بالکل. تو پہلی چیز جو علماء نے نقل کیا وہ یہ کہ سورج کی روشنی اپنی ذاتی ہوتی ہے اور چاند کی روشنی کسبی ہوتی ہے. وہ سورج سے اپنی روشنی کو کسب کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے شاید یہ وجہ ہو کہ روایت میں امام کی تشبیہ، امام کی مثال سورج سے دی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام بھی وہ ہوتا ہے کہ جو نور علم کو، نور ہدایت کو کبھی کسی دوسرے سے کسب نہیں کرتا. یا بزبان دیگر یوں کہوں کہ امام بھی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا. سبحان اللہ. بے شک. یہ ایک چیز. دوسرے علماء یہاں تک ذکر کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہ چونکہ سورج کی جو مثال ہے وہ نظام شمسی میں جو سولر سسٹم میں سورج کی جو مثال ہے وہ ایک قائد اور رہبر کی ہے. جی یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ سورج کی مثال سولر سسٹم میں ایک قائد اور رہبر کی ہے. یعنی سورج کے گرد تمام سیارے چکر لگاتے ہیں، سورج کسی کے چکر نہیں لگاتا. تو ہو سکتا ہے اس لیے بھی تشبیہ دی گئی ہو کہ امام بھی ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے کہ جو قائد ہوتا ہے. دنیا اس پر آتی ہے ہدایت طلب کرنے کے لیے، وہ کسی کے گرد نہیں جاتا. سبحان اللہ. جی یہ ایک مثال. بعض لوگ یہاں تک کہ عرض کرتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے تشبیہ دینے کی، مثال دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ سورج کی روشنی کی ایک خاصیت ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی کی خاصیت یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے سورج کی روشنی سے استفادہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے اور سورج کے درمیان میں جو موانع ہیں، جو حجاب ہے، اس کو ہٹا لے. جی سبحان اللہ. بہت اہم بات ہے. جی بہت لطیف بات ہے، لطیف اشارہ ہے. کہا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ سورج کی روشنی سے استفادہ کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سورج کی روشنی اور اس کے درمیان میں جو حجاب ہے اس کو دور کر لے، ورنہ اگر اس کے درمیان میں کوئی حجاب آ گیا تو وہ سورج کی روشنی سے استفادہ نہیں کر سکتا. اگر مثال کے طور پر سورج کی روشنی ہے لیکن اگر کوئی شخص گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کر دے تو سورج کی روشنی اس تک نہیں پہنچ سکتی. یقیناً. علماء یہاں پر فرماتے ہیں ٹھیک یہی مثال امام غائب کی ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ امام زمانہ سے استفادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ امام زمانہ اور اپنے درمیان میں جو گناہوں کا حجاب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو معصیت کا حجاب پڑا ہوا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اسے دور کر دے. یہی وجہ ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے ایک جملہ کہا تھا کہ غیبت
امام زمانہ کی طرف سے نہیں ہے. الغیبۃ منا، غیبت ہم لوگوں کی طرف. اللہ اکبر. بے شک. یعنی ہم مانے ہیں کہ جس کی وجہ سے امام زمانہ حاضر نہیں ہوا ہے. جی بے شک. تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہوں. ایک اور بعض علماء یہاں تک کہ یہ چوتھی تشبیہ ہو سکتا ہے کہ چوتھی وجہ یہ بھی ہو کہ جو فوائد، صحیح، جو چیزیں سورج کی روشنی میں پائی جاتی ہیں، جو فائدے سورج کی روشنی میں ہیں، وہ فوائد کسی اور روشنی میں نہیں ہیں. آج اگر دیکھا جائے تو جدید سائنس کا یہ کہنا ہے کہ سورج کی آج دنیا میں جو چرند ہیں، پرند ہیں، یہ پانی ہے، بارش کا ہونا، یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں سورج کی روشنی کے اوپر. بے شک بے شک. بالکل. اگر آج دنیا اپنے نظام پر باقی ہے تو وہ سورج کی روشنی ہی کی وجہ سے. جی یقیناً. جی یعنی سورج کی روشنی سے کسب کر کے آج چرند و پرند اپنی حیات کو حاصل کر رہے ہیں، سبزے اگ رہے ہیں، درخت جو ہے وہ اگ رہا ہے. اس طریقے کی جتنی بھی دنیا میں آپ کو سرسبز و شادابیاں دکھ رہی ہیں، یہ سب کے سب سورج ہی کے وسیلے سورج کی روشنی سے. لیکن اب دیکھیے یہاں پر اہم چیز ہے وہ یہ کہ دیکھیے، لیکن اس کے باوجود بھی جب دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سورج کی روشنی پر ڈیپینڈ ہے، سورج کی روشنی پر احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ اگر جب کبھی بادل سورج کو چھپا لیتا ہے تو کیا یہ ساری چیزیں کہ جو سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں کیا وہ ختم ہو جاتی ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، بالکل نہیں. بس ایک فرق پڑتا ہے، وہ یہ کہ جب سورج اور لوگوں کے درمیان میں اور اس دنیا کے درمیان میں جب بادل آ جاتا ہے تو بس لوگ سورج کو نہیں دیکھ پاتے، ورنہ جتنے فوائد انسان سورج سے حاصل کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوتے رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی بہت بڑی تعبیر ہے قبلہ، ماشاءاللہ. جی جی میرے خیال میں مولانا سے ہمارا کچھ انٹرنیٹ کا کچھ مسئلہ ہے. انشاءاللہ دوبارہ اسے کوشش کرتے ہیں کہ رابطہ کیا جائے. اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو تو کیا زبردست تشبیہات انہوں نے سورج سے، جو اولاً تو انہوں نے بیان فرمایا کہ 3 جو حدیث جو متواتر معصوم سے حضرت رسالت مآب اور آخر میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے، کہ تشبیہ یہی دی جا رہی ہے کہ جیسے سوال ہم نے اٹھایا تھا کہ ایک طرف لوگوں کی ہدایت ہے اور دوسری طرف غیبت کا پردہ ہے، تو اس میں کیا چیزیں ہیں. تو 3 مختلف روایات انہوں نے بیان فرمائی، اور اس میں سے پہلی روایت جو تھی وہ حضرت رسالت مآب کے، جہاں پر تشبیہ جو ہے وہ جیسے سورج جو ہے وہ بادلوں کے پیچھے ہو، اسی طریقے سے لوگ بھی استفادہ کرتے ہیں وجود امام سے. اور آخری حدیث جو ہے وہ بھی ظاہراً تینوں معصوم کے جو اقوال ہے وہ ایک ہی طریقے سے ہے. اور اس کے بعد کیا زبردست طریقے سے انہوں نے 4-5 جو فوائد تھے اور اس کی وجہ تسمیہ کہ کیوں اس طریقے سے انہوں نے معصوم نے سورج سے ہی تشبیہ دی ہے، سورج کی روشنی سے تشبیہ دی ہے. تو یہ نہایت دقیق ہے اور واقعاً یہ قابل غور نکات ہیں، اور اس پر نہایت ہی قابل غور نکات ہے. آج کا ہمارا پروگرام یہ سوال نہایت ہی مہم سوال تھا اور بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے جواب دیا ہے. انشاءاللہ العزیز دوبارہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر انٹرنیٹ نے ہمارا ساتھ دیا تو دوبارہ انشاءاللہ ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے، اور مزید چونکہ ٹائم ابھی ہمارے پاس کافی سارا ہے تو ان کے مزید بھی ان کے علم سے استفادہ کریں گے. یہ نہایت ہی جو نکات ہوتے ہیں اس میں کچھ ہمیں علماء کے اقوال سے کچھ اخلاقی نکات بھی ملتے ہیں. جیسے انہوں نے ابھی ایک مثال دی ہے، جب تک ان سے رابطہ ہو جائے اس کو واضح کرے کہ انہوں نے کہا کہ جب سورج پڑے گی اور جو اگر گھر کے دروازے کوئی بند کرے تو وہ یقیناً سورج کی روشنی سے استفادہ نہیں کر سکتا. یعنی گویا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں کا پردہ جو ہے وہ ہٹ جائے. دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ العزیز، ان کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی قبلہ، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی قبلہ، آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی بالکل صاف آ رہی ہے آواز، بسم اللہ کیجئے. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو علماء نے جو وجہیں بتائی ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حدیثوں میں امام غائب کی مثال بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج سے دی ہے، تو میں نے اس میں کچھ چیزیں بتائی. آخری چیز جو اس کی خدمت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ کہ جو فائدے سورج کی روشنی میں ہیں وہ فائدے کسی اور چیزوں میں نہیں پائی جاتی.
کسی اور روشنی میں. جی جی کسی اور روشنی میں یا چاند کی روشنی میں یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ دیکھیے آج جدید سائنس کا یہ کہنا ہے کہ آج دنیا میں جو چیزیں ہیں چاہے وہ چرند و پرند کی حیات ہو، درختوں کا پودوں کا اگنا یا بارش کا آنا، یہ ساری چیزیں سورج ہی کی روشنی کی وجہ سے. بے شک صحیح بالکل. جی لیکن اب سوال جب اس دنیا کا نظام سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے تو سوال یہ ہے کہ جب یہ سورج بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے تو کیا یہ نظام خراب ہو جاتا ہے؟ کیا درخت نہیں اگتے؟ کیا پودے نہیں اگتے؟ کیا بارش نہیں ہوتی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، سورج بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے پھر بھی اسی طریقے سے بارش ہوتی ہے جس طریقے سے پہلے ہوا کرتی ہے. بالکل. درخت اسی طریقے سے اگتے ہیں جس طریقے سے سورج کی روشنی کے آنے کی صورت میں اگتے ہیں. تو وہ تمام فوائد کہ جو سورج کی روشنی کے ڈائریکٹ آنے کی صورت میں ہوتے ہیں، اس طریقے سے سورج کے پسے بادل جانے کے بعد بھی لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. تو علماء یہاں پہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہو کہ آج امام زمانہ کو بھی جو تشبیہ دی گئی ہے سورج کی وجہ سے، اس کی وجہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ جس طریقے سے سورج اگر بادل کے پیچھے چلا جاتا ہے تو ایک نقصان جو ہوتا ہے، یا نقصان کہہ لیجئے اسے، یا ایک جو فرق پڑتا ہے وہ یہ کہ لوگ سورج کو دیکھ نہیں پاتے. جی بے شک. ورنہ جتنے فوائد ہیں وہ تمام کے تمام فوائد لوگوں تک پہنچتے رہتے ہیں. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ امام زمانہ گرچہ پردہ غیبت میں ہے لیکن جو امام کے وجود کے فوائد ہیں، چاہے ہدایت ہو، لوگوں کی حفاظت ہو، امن و امان ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں لوگوں تک پہنچتی رہتی ہیں. ایک وجہ ہے. ورنہ دیکھیے حدیثوں میں ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلها، کہ اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے اہل و عیال کے ساتھ دھنس جائے. آج دیکھیے اگر آج زمین باقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حجت خدا موجود ہے زمین پر کہ جس کے وسیلے سے آج دنیا اپنے نظام پر باقی. بے شک بے شک بے شک. تو یہ وہ فوائد ہیں کہ جو امام زمانہ کے وجود کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں. اور میں بس یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ حدیثوں کا مطالعہ کیجئے، حدیثوں میں ملتا ہے کہ امام کے وجود کی کیا برکتیں ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورج کی روشنی کی بھی کچھ برکتیں ہیں کہ جو انسان اسے حاصل کرتا ہے گرچہ سورج پسے بادل ہی کیوں نہ ہو. اس طریقے سے امام زمانہ گرچہ پردہ غیبت میں ہو لیکن پھر بھی لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں. جیسا کہ پیغمبر اسلام سے روایت ہے کہ حدیث میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، رسول اسلام فرماتے ہیں کہ النجوم امان لاہل السماء، کہ ستارے اہل آسمان کے لیے باعث امان ہیں. جی بالکل. جی اس کے بعد نبی فرماتے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأُمَّتِي، اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے، باعث امن. بے شک. تو آج دیکھیے اگر آج امن و امان باقی ہے تو یہ امام زمانہ کے وجود کا صدقہ ہے، یہ امام زمانہ کے وجود کی برکت. بے شک. اس طریقے سے ایک دوسری حدیث میں امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی فرماتے تھے کہ النجوم امان لأہل السماء فَإِذَا ذَهَبَ النُّجُومُ ذَهَبَ أَهْلُ السَّمَاء. فرماتے ہیں کہ ستارے آسمان اہل آسمان کے لیے باعث امن و امان ہے. اگر ستارے ختم ہو جائیں تو اہل آسمان بھی ختم ہو جائیں گے. اس طریقے سے نبی فرماتے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور میرے اہل بیت اہل زمین کے لیے باعث امان ہے. فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِ ذَهَبَ الْأَرْضِ، اگر ہمارے اہل بیت نہ رہیں تو زمین بھی نہ رہے گی. تو اگر آج، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی روح سے یہ چیز ثابت ہے کہ اگر آج زمین اپنے حال پر باقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی کوئی فرد موجود ہے کہ جو اپنے امور کو اسی طریقے سے انجام دے رہی ہے تاکہ جس کے ذریعے سے زمین امام کے وجود سے فیض اٹھا کر آج اپنے حال پر باقی ہے. بے شک بے شک. جی قبلہ اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک ہمارے پاس یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس دور میں یا جب سے امام کی غیبت ہوئی ہے تو امام کے صحت اور سلامتی کے لیے اور ظہور کے لیے دعا کا سلسلہ ہے. تو اگر میں سوال کچھ اس طرح کروں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی سلامتی اور ظہور کے لیے دعا کا کیا فلسفہ ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی دیکھیے، جہاں تک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی سلامتی کے لیے دعا کا مسئلہ ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ زمانہ غیبت میں ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے کہ ہم امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعا فرمائیں. صحیح. جی
اب رہا سوال یہ کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ چکا ہے ایک جگہ جی کہ جب دعائے سلامتی امام زمان پڑھ رہے تھے تو ایک صاحب آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ ہم کون ہوتے ہیں جو امام زمانہ کی سلامتی کے لیے؟ جی بالکل، یہ بات زیادہ تو ہوتی ہے، بالکل بالکل جی، تو ایسے لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر تو ہمیں امام کو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے، جی اس لیے کہ سلام کرنا بھی ایک طرح کی دعا کرنا ہے امام کے آگے۔ سبحان اللہ، بڑی دلیل ہے، جی جی بالکل جی، رہا سوال یہ کہ ہمیں کیوں دعا کرنا چاہیے، اس کا فلسفہ کیا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے، اگر ہم امام کی سلامتی کے لیے دعا کریں گے تو اس کا جو اثر ہوگا، اس کا جو فائدہ ہوگا، وہ بھی ہم ہی تک پلٹے گا۔ صحیح، بے شک جی، اگر ہم امام کی سلامتی کے لیے دعا کریں گے تو بدلے میں خود امام بھی ہماری سلامتی کے لیے دعا فرمائیں گے، بے شک اور اگر کسی کی سلامتی کے لیے امام دعا فرما دیں تو کون ہے جو اسے روئے زمین پر نقصان پہنچا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک جی، اور جہاں تک میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی باتوں کو ہمیشہ حدیث معصومین علیہ السلام کی روشنی میں بیان کروں، تو آپ دیکھیں اس طرح کا ایک واقعہ بھی 10ویں امام کے زمانے میں ملتا ہے کہ، اور سوال مد نظر رہے کہ ہمیں کیوں امام کی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جی بالکل 10ویں امام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، ایک شخص ہے اصفہان کا رہنے والا جس کا نام تھا عبد الرحمن۔ صحیح یہ شیعہ نہیں تھا بلکہ دوسرے مذہب سے اس کا تعلق تھا، صحیح پر اس کے حالات کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ بڑی غربت کی زندگی گزارتا تھا، جی اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ جب لوگ اصفہان سے متوکل جو اس وقت سامرہ کا ظالم و جابر بادشاہ تھا، جی بالکل جب سامرہ جا رہے تھے تو یہ عبد الرحمن کا کہنا ہے کہ میں بھی اپنے حالات سے پریشان تھا، تو میں نے سوچا کہ میں بھی متوکل کے پاس جاؤں اور جا کر اپنے حالات کا شکوہ متوکل سے کروں، ہو سکتا ہے کہ میری اس میں کچھ بھلائی ہو جائے۔ تو عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں یہ سوچ کر سامرہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ جی اب آپ غور فرمائیے کہ کیوں ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ یہ عبد الرحمن کہتا ہے کہ جب میں سامرہ پہنچا اور قصر متوکل کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ قصر متوکل کے ارد گرد بہت زیادہ ہجوم ہے اور لوگ جمع ہیں۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے کہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں یہاں پر جمع ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ دراصل آج متوکل نے اولاد علی میں سے کسی ایک فرد کو حاضر کروایا ہے، صحیح یعنی 10ویں امام۔ صحیح، اللہ اکبر۔ جی، اور اسی کو اور لوگ فرماتے ہیں، وہ عبد الرحمن کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ متوکل جو کہ ظالم و جابر، ہو سکتا ہے کہ چونکہ رافضہ، چونکہ شیعوں کو اس زمانے میں رافضی کہتے تھے، ہو سکتا ہے چونکہ رافضی ان کی امامت کے قائل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ متوکل آج انہیں قتل کر دے، بس اسی نظارے کو دیکھنے کے لیے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں بھی تماشا کرنے لگا اور میں بھی وہاں پہ کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں آخر کیا ماجرا ہے۔ تو عبد الرحمن کہتا ہے کہ ابھی میں کھڑا تھا کہ کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کے جھرمٹ سے ایک شخص برآمد ہوا کہ جو گھوڑے پر سوار تھا اور بہت ہی نورانی اس کا چہرہ تھا، اللہ منور چہرہ۔ اور عبد الرحمن کہتا ہے کہ میری نظر جب اس کے چہرے اقدس پر پڑی تو میری نظر گویا کہ اس کے چہرے پر بالکل ٹھہر سی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور اگر احادیث کی روح سے دیکھا جائے تو واقعی ائمہ معصومین کے چہرے کی یہ ہیبت ہوا کرتی تھی کہ لوگوں کے دل میں اس کی امام کی محبت جاگ جایا کرتی تھی۔ تو عبد الرحمن کہتا ہے کہ جب میں نے امام کے اس پرنور چہرے کو دیکھا تو ایک طرح سے ہمدردی میرے اندر جاگ اٹھی کہ یہ اتنا نورانی چہرے والا شخص ہے کہ، اور عبد الرحمن کہتا ہے کہ جب میں نے ان کے اس جلال اور ہیبت کو دیکھا تو میں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار مجھے اپنی حاجت نہیں چاہیے، پروردگار بس تو اس شخص کی حفاظت فرمانا، کہیں ظالم و جابر متوکل انہیں کوئی گزند اور نقصان نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ ملاحظہ فرمائیے، عبد الرحمن کون ہے؟ جو شیعہ نہیں ہے، امام کا چاہنے والا نہیں ہے، لیکن امام کی سلامتی کے لیے اس نے دعا کی۔ اب عبد الرحمن کا کہنا ہے کہ میں ابھی اسی اسنا میں کہ دعا، اس شخص کی دعا کے حوالے سے میں موجود تھا اور اس شخص کے لیے دعا کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص میرے قریب آیا، اور قریب آنے کے بعد اس شخص نے میرے حق میں دعا کی اور کہنے لگا کہ اے عبد الرحمن، اللہ نے میرے حق میں تمہاری دعا کو مستجاب کیا اور مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن کہتا ہے کہ جب میں نے اس چیز کو سنا تو میں بالکل میں تعجب کے اندھیرے میں جا گرا کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص میرے دل کے حال کو جان سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک۔ ہم یہ جب تو کہتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے دلوں کے حال کو بھی جاننے والا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔
اب 10ویں امام ہے اور عبد الرحمن کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن تو نے میری سلامتی کے لیے دعا کی ہے تو میں بھی تیرے حق میں دعا کرتا ہوں. اے عبد الرحمن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم تیری عمر کو طولانی فرمائے اور تجھے رزق میں وسعت عطا فرمائے اور تجھے اولاد صالحہ عنایت فرمائے. سبحان اللہ. بے شک. دیکھیے امام اس شخص نے امام کے حق میں، جبکہ وہ شیعہ نہیں تھا، امام کے حق میں بس سلامتی کی دعا کی، اور امام نے جواب میں اس شخص کے لیے 3 دعائیں کی کہ عمر طولانی ہو جائے، اللہ تو تیرے رزق میں برکت دے اور تجھے اولاد عطا کرے. اب صاحب اولاد ہو جائے. اب عبد الرحمن کہتا ہے کہ جب میں اصفہان واپس پلٹا تو اس شخص کی دعا کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ پروردگار عالم نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے. سبحان اللہ. بے شک. اب غور فرمائیے گا کہ کیوں ہمیں امام کے لیے دعا کرنی چاہیے. عبد الرحمن کہتا ہے کہ اللہ نے اس واقعے کے بعد مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور فرماتا ہے کہ میرے پاس اتنا زیادہ میرے رزق میں وسعت ہوئی، اتنا زیادہ مجھے مال و دولت ملا کہ اصلاً میں شمار نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا کی. یہ دوسری دعا. اور تیسری دعا جو امام اس کے حق میں امام کی دعا قبول ہوئی وہ یہ کہ عبد الرحمن کہتا ہے کہ اس واقعے کے بعد میں 70 سال تک زندہ رہا. اللہ اللہ. بے شک. آپ ملاحظہ فرمائیے تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر ہم امام کے حق میں دعا کرتے ہیں تو یہ تو 10ویں امام، اور یہاں پر میں نے عرض کیا میں نے آپ کو سمجھ دیا کہ یہاں سیرت نہیں بدلا کرتی. تو اگر کوئی غیر شیعہ امام کے حق میں دعا کرتا ہے اور امام اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اگر ہم شیعہ ہو کر امام زمانہ کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اس کا ثمرہ بھی خود ہمیں تک پہنچنے والا ہے. خود ہمیں ہی امام ہمارے حق میں دعا کریں گے تو یقیناً ہم صحیح و سالم بھی رہیں گے اور ہمارے رزق میں برکت بھی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ہمیں امام کی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے. بے شک بے شک. یہ رہا پہلا سوال کہ ہمیں امام کی سلامتی کے لیے کیوں دعا کرنی چاہیے. ایک دوسرا بھی جواب میں مختصراً عرض کروں وہ یہ کہ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ ہمیں امام کی ظہور کے لیے کیوں دعا کرنی چاہیے. دوسرا ظہور کے لیے. بالکل. عزیزان گرامی میں عرض کروں کہ دیکھیے امام کے تعجیل ظہور کے لیے بھی دعا کرنا یہ بھی ہماری زمانہ غیبت میں ایک عظیم ترین ذمہ داری. صحیح. بے شک. اور اس کا فلسفہ جہاں تک میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے مصلح کا ہونا یعنی ایسے شخص کا ہونا کہ جو دنیا میں آنے کے بعد عدل و انصاف کو قائم کرے. یہ وہ آواز ہے کہ جو آواز فطرت ہے. یعنی انسانی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی شخص ہو کہ جو اس دنیا میں جو عدل و انصاف جو ظلم و جور سے دنیا بھر چکی ہے اسے عدل و انصاف سے بھرے. اب دیکھیے اگر میں آپ کے خدمت کروں کہ اگر عدل و انصاف کی آواز انسان کی فطرت کی آواز نہیں ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو کسی دین کے قائل نہیں ہیں، صحیح، جو اصلاً کسی خدا کے قائل نہیں ہے، کسی دین کے قائل نہیں ہے، اگر ان کے نزدیک بھی جا کے پوچھا جائے کہ عدل آپ کے نظدیک کیسا ہے تو وہ بھی کہیں گے کہ عدل ہمارے نزدیک حسن ہے، عدل ہمارے نزدیک اچھی چیز ہے. اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی نظر میں ظلم کیا ہے، ظلم کیسا ہے، جھوٹ بولنا کیسا ہے، تو وہ کہیں کہ یقیناً ہماری نظر میں ظلم کرنا اور جھوٹ بولنا یہ غلط ہے، قبیح ہے، برا ہے. تو آپ دیکھیے، اور یہی نہیں بلکہ آپ میں تو پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، آپ ہر ملک میں دیکھ لیجئے تو طرح طرح کے NGOs ہوتے ہیں کہ جو اس بات کی ضمانت لیتے ہیں کہ ہم ملک میں نظام کو خراب نہیں ہونے دیں گے، ہم ملک میں ناانصافی اور ظلم و جور کو عام نہیں ہونے دیں گے. تو ان تمام چیزوں کا انتظام کرنا لوگوں کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی فطرت کی آواز ہے. انسان فطرتاً یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف رہے، ظلم و جور نہ رہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں ظلم و جور کا بول بالا ہے، ہر طرف ظلم و جور ہے اور لوگ مظلوم ہیں، خاص طور سے شیعان حیدر کرار مظلوم ہیں. تو ایسے ماحول میں ضرورت ہے کسی ایسے کی کہ جو آئے اور آنے کے بعد اس ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو اسی طریقے سے پر کر دے جس طریقے سے عدل و انصاف سے پر کر دے جس طریقے سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھری. جی بے شک بے شک. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ائمہ معصومین کی حدیثوں کو اٹھا کر دیکھیے تو روایت میں آپ کو مل جائے گا، حتیٰ خود نبی اکرم ارشاد فرماتے تھے کہ لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، کہ اگر اس زمانے اس دنیا کا اگر ایک دن بھی بچے تو وہ نبی فرماتے ہیں لطول اللہ ذلک اليوم، تو پروردگار
اس دن کو طولانی فرما دے گا، طولانی کر دے گا، جی حتیٰ یبعث اللہ رجلا من اہل بیتی، یہاں تک کہ پروردگار میرے اہل بیت میں سے ایک فرد کو مبعوث کرے گا، جی اسے بھیجے گا. کیوں بھیجے گا؟ دیکھیے گا، فطرت کی آواز ہے. جی. کیا کرے گا وہ آنے کے بعد؟ فرماتے ہیں نبی یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ سبحان آنے اللہ. کے بعد زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا. کما ملئت ظلما وجورا، جس طریقے سے یہ زمین ظلم و جور سے پر ہے، جس طریقے سے یہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. جی. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام زمانہ کے ظہور کے تعجیل کے لیے دعا کرنا یہ اس لیے ہے کہ چونکہ فطرت کی آواز ہے کہ ظلم و جور ختم ہو، عدل و انصاف قائم ہو. بس اسی عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں. بے شک بے شک. مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. دل تو کرتا ہے کہ مزید بھی آپ کے خدمت میں سوالات پیش کریں اور آپ کے خدمت میں رہ سکے، لیکن چونکہ ٹائم مختصر ہے قبلہ، فقط ہمارے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے. اگر امت کے لیے اور مومنین کے لیے کوئی ایک پیغام ہے مختصراً تو اس کو بھی آپ ارشاد فرمائیں تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ سے التماس دعا کرتے ہیں. جی جی دیکھیے، جہاں تک میں ابھی چونکہ اسی سلسلے سے گفتگو ہو رہی تھی جی تو میں وہی پیغام امت کے لیے اور اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کروں گا جی. کہ جو پیغام روایت اور ائمہ معصومین نے ہمیں دی ہے امام زمانہ کے حوالے سے، چونکہ ہماری یہ گفتگو معرفت امام زمانہ کے حوالے سے ہے، جی. تو ہم کوشش کریں خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اور اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو کہ زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کی معرفت کی طرف لوگوں کو رغبت دلائیں. بے شک بے شک. جتنی زیادہ ہو سکے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے یہی وہ امام ہے کہ جنہیں ہمیں قیامت کے ساتھ ہمیں انہی امام کے ساتھ جو ہے محشور ہونا ہے. بے شک. جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے. عزیزوں، اب چونکہ امام زمانہ کے ساتھ ہمارا حشر ہونا ہے، ہمیں امام زمانہ کے ساتھ قیامت میں جانا ہے، لہذا ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں اور ان کو پہچانیں، تاکہ ان کے ذریعے سے، اور یہی نہیں بلکہ روایت میں مذمت کی گئی ایسے شخص کی، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی فقط ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے وقت کے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. تو لہٰذا جیسا کہ یہ پروگرام بھی چل رہا ہے اس پر بھی توجہ دیں، اور اس کے علاوہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم روزانہ یہ دیکھیں کہ ہم امام زمانہ کی بنسبت اپنے آپ کو کتنا تیار کر رہے ہیں اور امام زمانہ کی معرفت ہمارے نزدیک اور ہمارے بچوں میں کتنی زیادہ پائی جائے. بس یہی پیغام ہے. اور اس کے علاوہ وہ پیغام کہ جس کے لیے حدیث میں عرض ہوا اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فإن ذلک فرج، زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کی تعجیل کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ ہماری نجات، ہماری مشکلات کا حل امام زمانہ کے ظہور. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت ہی مہم نکات کے اوپر آپ نے اشارے فرمایا اور ان کو بیان کر دیا. مولا کے حفظ و امان میں رہیں. کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عزت مآب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سمیع حسین نچوی صاحب. بڑی اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی اور بہت ہی، اور آخر میں کیا محبت کا پیغام دیا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کی طرف رغبت دینا چاہیے کہ ہم یہ کم از کم ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم آج کے دن امام کے لیے ہم نے کیا کر دیا. تو یہ ضروری چیز ہے کہ ہر روز چونکہ زندگی کا مہم ہے، مومن کی زندگی مختصر اور مومن کی زندگی مفید ہونی چاہیے، تو اس سے جتنی زندگی ہے اس سے خوب استفادہ کرنا چاہیے. اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج.